अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद दरूदोसलाम बेशुमार दरूदोसलाम मेरे और आपके प्यारे सोने तमन्मुन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, आज की वीडियो मरहून मिन्नत है हम जनाब उस्मान साहब के, जो कि मेरे अपने शहर रावलपिंडी से पेशे के एतबार से ज्वेलर हैं और कुदरती हुस्न उसको देखने के लिए वो हर वक्त तैयार बैठे रहती हैं। इस दफ़ा वो अपने बच्चों के साथ जब कलाम गए तो ये खूबसूरत तरीन वादिय सवात के मनाज़र उन्होंने ड्रोन के ज़रिए कैप्चर किए और ये वीडियो उन्हीं की तख्लीक है, उन्हीं की बनाई हुई है। हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। ना सिर्फ मैं मलिक अब्दुल सबूर बल्कि पटवारी पाठक टीवी के देखने वाले तमाम नाजरीन उनकी इस कावश पर उन्हें सलाम पेश करते हैं। आज की वीडियो में जैसा कि थंबनेल में भी आपने देखा कि हम स्वात का जो टूर है उसके जो खूबसूरत मुकामात हैं उन पर बात करेंगे। और आज हम जिस वादी की बात कर रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मालकंड में वाक़ है, जिसे हम स्वात के नाम से जानते हैं। एक दौर में स्वात में सिक्योरिटी के हवाले से बहुत से मसाइल थे, मगर पाक फ़ौज की काविशों और मुकामी लोगों और जिरगे की बदौलत अब वहाँ पर अमन कायम है। और अब हज़ारों की तादाद में सालाना मुल्की व गैर मुल्की सयाह जाते हैं और मुख्तलिफ मुकामात पर तफरीह करते हैं। सफ़ात का सफ़र अगर आप किसी बाहर के इलाके से आते हैं तो पेशावर के पाचा खान एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं या रावलपिंडी एयरपोर्ट पर, और इसी तरह अगर स्टेशन रेलवे का इस्तेमाल करते हैं तो पेशावर स्टेशन या रावलपिंडी स्टेशन पर आप उतर सकते हैं। इसके अलावा रावलपिंडी स्टेशन पर उतरने के बाद आपको पीरवदाई अड्डे से मैंगोरा और बहरीन जाने वाली कोस्टर मिल सकती हैं, जो कि शाम 6, रात 9 और 11 बजे अड्डे से रवानगी इख्तियार करती हैं। इनका किराया 1,000 रुपये से अंदर अंदर है, लेकिन आजकल शायद अच्छी जो सर्विस है वो थोड़े से ज़्यादा पैसे लेती है, ठीक है ना। और उसके अलावा पेशावर अगर आप रावलपिंडी से सफ़ात मज़ीद बेहतर सफ़र करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कारें भी दस्तियाब हैं, जो कि पिंडी से आपको कलाम तक भी लेके जा सकती हैं। अगर रावलपिंडी से सवात का सफ़र करना चाहते हैं तो रात का वक्त बहुत मुनासिब होता है, क्योंकि ट्रैफिक का दबाव नहीं होता और मुसाफत जल्दी तय हो जाती है। और मोटरवे के ज़रिए अब तो दिन के वक्त भी अगर आप सफ़र करने तो किसी किस्म का मसला नहीं होता है। रावलपिंडी से स्वात के लिए M5 पर सफ़र करना टनल बनने से कबल मालाकांड से मंगोरा पहुंचने में 4 घंटे लगते थे और मुसाफिर खौफजदा भी बहुत होते थे, क्योंकि ये एक ही सड़क थी जहां दो तरफा ट्रैफिक चलती थी। मगर अब पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मनसूबे के तहत सुरंग तामीर की गई है, जिसके बाद रास्ता 1.5 घंटा कम हो चुका है। टनल की तरफ जाने के लिए पहाड़ का काट कर रास्ता बनाया गया है, जिस पर गाड़ी जाते ही पहली बार जाने वाले मुसाफिर थोड़ा सहम जाते हैं, लेकिन कुछ को मतली भी महसूस होती है। 5 से 10 मिनट के बाद ये रास्ता ख़त्म होगा तो टनल शुरू हो जाती है, जिसे देखकर आप अपना मोबाइल खोलकर वीडियोस ज़रूर रिकॉर्ड करते हैं। टनल से निकलने के बाद गाड़ी मंगोरा बस अड्डे पर पहुंचेगी, और अगर आप रावलपिंडी से रात 11 बजे रवाना होते हैं तो वहां पहुंचने की कुछ देर बाद अजान हो जाएगी, और अगर 9 बजे रवानगी इख्तियार करते हो तकरीबन 12:30 बजे का वक्त होगा। अच्छा, इसमें अगर आप चाहते हैं तो मंगोरा में भी क़याम कर सकते हैं, या फ़िज़ा घाट पर एक पार्क भी कायम है, और जहाँ पर मगरब की तरफ स्वात बह रहा है, जिसमें टायर ट्यूब वाली कश्तियाँ भी चलती हैं। यहाँ पर आपको पानी में कूद कर अपनी इमारत भी दिखाई देती हैं। इस पार्क को सोलर सिस्टम पे बनाया हुआ है, तो यहाँ पर भी आप काफ़ी सारे होटल मौजूद हैं और आप यहाँ क़याम कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर आप मालम जब्बा जाना चाहते हैं तो मालम जब्बा भी यहाँ से आप आराम से जा सकते हैं, और ये 9,200 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। और मालम जब्बा की खूबसूरती ये भी है कि वहाँ पर आपको चेयर लिफ्ट भी मिल जाती है। अच्छा, बहरीन पहुँचने के बाद अगर आप कलाम की तरफ जाना चाहते हैं तो सीधे हाथ की तरफ से दरिया का शोर सुनाई देता है, जहाँ पर एक गली में जब दाखिल होते हैं तो पानी के ऊपर मुकामी इंजीनियर का तैयार करदा लोहे का मजबूत पुल भी नज़र आता है, और यह इस कदर मजबूत है कि यहाँ से रोज़ाना गाड़ियों की आमदोरफ्त भी होती है, और जो कि अब सैलाब के बाद उस वक्त तो उस नए सिरे से इसको तामीर किया गया, वो पुराना पुल नहीं रहा है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर बहरीन के अंदर
اس میں جو بحرین سے جب آپ آگے بھی نکلتے ہیں تو بحرین سے کلام جاتے ہوئے دائیں ہاتھ پر کدام کا علاقہ آتا ہے، جہاں پر آپ پہاڑ کا چڑھ کر پہنچے تو اس کے اوپر ایک خوبصورت علاقہ گورنائی کے نام سے مشہور ہے۔ کلام کا راستہ طے کرتے ہوئے دائیں ہاتھ پر کلام کی طرف سے بہتا دریا نظر آتا ہے۔ گزشتہ 2 سالوں میں جدید انداز سے سڑک بن جانے کی وجہ سے اب یہاں کا سفر مزید خوبصورت ہو گیا ہے۔ دائیں اور بائیں طرف پہاڑوں پر مقامی لوگوں کے گھر ہیں۔ ہر پہاڑ پر ایک خاندان جدی پشتی آباد ہے، ان کو مختلف نام دیے گئے ہیں۔ عام طور پر ان علاقوں میں سیاحوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہوتی، البتہ اگر آپ وہاں کے کسی مقامی سے بات کریں اور اسے یقین دہانی کریں تو اپنے ساتھ آپ کو لے جا سکتا ہے، جہاں پر ہائکنگ کر کے سیاحتی دورے کو مزید خوشگوار بناتے ہیں۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ پر منکیال کا علاقہ آتا ہے، جہاں سے ایک دشوار گزار خطرناک راستہ طے کر کے آپ جابا پہنچتے ہیں۔ یہاں سرسبز میدان ہے، سفید رنگ کا خان افسوات کا محل بھی ہے۔ 4 گھنٹے کا دشوار گزار راستہ طے کرنے کے بعد جس علاقے جابا پہنچتے ہیں، اسے وہاں کے مکین سوات کا سب سے خوبصورت یا یوں کہہ لے کہ سوئٹزرلینڈ قرار دیتے ہیں۔ یہاں پر عام گاڑی نہیں بلکہ مخصوص جیپ جاتی ہے۔ اس علاقے تک عام سیاحوں کا پہنچنا انتہائی مشکل کام ہے۔ منکیال سے گزرنے کے بعد اگلا علاقہ لائی کوٹ کا آتا ہے، جہاں دائیں ہاتھ پر آپ کو ایک بڑا پتھر پہاڑ میں اٹکا ہوا نظر آئے گا۔ علاقہ مقیم بتاتے ہیں کہ وہ سالوں سے اس پتھر کو ایسے ہی دیکھتے آ رہے ہیں۔ راستے میں آپ کو سڑک پر پانی کے دھارے بہتے ہوئے نظر آئیں گے، جن میں سے کچھ میں پائپ یا بوتلیں لگی ہوں گی۔ پائپ یا بوتل اس بات کی نشاندہی کہ یہ پینے کے استعمال والا پانی ہے، بقیہ سیوریج کا پانی ہوتا ہے۔ کلام پہنچنے سے قبل آپ کو ہوٹل، دکانیں اور گہما گہمی نظر آئے گی، اور اس سے قبل ایک چیک پوسٹ بھی ہے۔ یہاں پہنچ کر آپ اگر اگلے سفر سے محظوظ ہونا چاہتے ہیں تو یہیں قیام کریں، اور اگلی صبح آپ اوشو جنگل، آبشار، مہوڈنڈ اور سیف اللہ جھیل کی طرف روانہ ہو سکتے ہیں۔ مہوڈنڈ جھیل اور راستے کے خوبصورت محصور کن مناظر آپ کی طبیعت کو توانا کر دیں گے۔ اوشو سے پہلے بائیں ہاتھ پر ایک کھلا میدان ہے، جسے مقامی لوگ بندکلی کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہاں پر شام کے وقت بچے اور نوجوان کرکٹ کھیلتے نظر آتے ہیں۔ اس میدان سے تھوڑا آگے کی دائیں ہاتھ پر ایک راستہ وادی کمراڑ کی طرف جاتا ہے، جہاں پر جانے کے لیے آپ کو نجی گاڑی ہی کرنا ہوگی۔ وادی کمراڑ کی کٹورا جھیل، مشہور آبشار کو سیاح دیکھ کر محصور ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر سیاح کمراڑ کا دشوار گزار سفر کر کے کلام واپس آتے ہیں اور پھر روانگی پکڑتے ہیں۔ اب آپ اگر وہاں تک پہنچ گئے ہیں تو دائیں ہاتھ پر ایک راستہ گجر گبرار کی طرف بھی جاتا ہے۔ یہاں راستے میں آپ کو ایک جھیل نظر آئے گی جسے مقامی لوگ دھماکہ جھیل کہتے ہیں، کیونکہ یہ دھماکے کے بعد آساتی طور پر وجود میں آئی، جس کی گہرائی کا کسی کو بھی اندازہ نہیں ہے، اور یہ سیلاب کے بعد پھر دوبارہ اسی حالات میں جیسا کہ پہلے سٹارٹنگ کے دنوں میں تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ جتنی بلندی کا سفر کریں گے، درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ سے سردی کا احساس ہوتا ہے، اور پانی اس کے اندر ٹھنڈا ملتا ہے کہ یہاں پر درجہ حرارت شام ڈلتے ہی بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ دھماکہ جھیل سے گزرنے کے بعد آپ کلام سے نظر آنے والے پہاڑوں کے پیچھے ہیں۔ یہاں بھی راستے میں بہت سارے دلکش مقامات آتے ہیں، اور اگست میں آلو کی فصل کاشت ہوتی ہوئی ملتی ہے۔ گجر گبرال پہنچنے کے بعد یہاں آپ کو پیچھے پہاڑ اور سامنے قریب میں دریا نظر آتا ہے۔ یہاں سے آگے شاہی باغ، کھڑکھڑی جھیل ہے۔ تو اب تھوڑی سی ہمت کر کے یہاں جائیں تو شاید دیگر علاقوں کی خوبصورتی کو بھول جائیں گے۔ عام طور پر سیاح صرف کلاب، اوشو جنگل، مہوڈنڈ، مالم جبائی گھومتے ہیں، جبکہ یہاں کے کئی ایسے مقامات ہیں جہاں اگر تھوڑے بہت انتظامات کیے جائیں تو سیاحوں کی ایک بڑی تعداد جا سکتی ہے۔ وادی سوات کے تمام علاقوں کے لوگ مہمان نواز ہیں، جہاں وہ آپ کو نہ صرف استقبال کریں گے بلکہ اگر کوئی مشکل ہوتی ہے تو آگے بڑھ کر بغیر کسی غرض کے مدد بھی کرتے ہیں۔ مذکورہ علاقے بلندی پر واقع ہونے کی وجہ سے یہاں سالانہ برفباری ہوتی ہے، اور اگر آپ جون میں پہنچیں گے تو برفباری شاید نہ مل سکے، مگر پر پہاڑ پر آپ کو برف نظر آتی ہے۔ اگر آپ خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں تو جولائی اور اگست کے مہینے بہت ہی بہترین ہے، کیونکہ یہاں کے دریاؤں پر ہریالی ہوتی ہے اور دریا کے پانی کا بہاؤ تیز، جبکہ راستے بھی سارے کھلے ملتے ہیں۔ وادی سوات کی خوبصورتی اور اس کو خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے پاکستان کے طول و عرض سے اسپیشلی کراچی، سندھ، حیدرآباد، ملتان، باولپور اور یہاں کے لوگوں کی کثیر تعداد یہاں پہ پہنچتی ہے، لیکن لاہور بھی کبھی پیچھے نہیں رہا ہے۔ لاہوریے تو اس کے حسن کے دل داتا ہے، جب بھی دل کرتا ہے موٹر وے سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں اپنی گاڑیوں میں، اور جہاں دل کرتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز کا میں آپ سے تذکرہ ضرور کروں گا کہ یہ میری دھرتی ہے، یہ میرا وطن ہے، نہ میرا بلکہ آپ سب کا وطن ہے، یہ ہم سب کا وطن ہے۔ اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھنا بھی ہم پہ فرض ہے۔ خدا را جب بھی جائیں، جہاں بھی جائیں، گند نہ پھیلایا کریں۔
ابھی آج ہی کی بات ہے کہ آج صبح میں مار روڈ کی ایک تصویر دیکھ رہا تھا کہ جو صبح صفائی سے قبل لی گئی تھی. دل دکھ رہا تھا کہ ہم لوگ کھا پی کر سارا گند کچرا اسی روڈ پر پھینک دیتے ہیں جس روڈ پر چلنا ہم فخر محسوس کرتے ہیں. اسی طرح پاکستان کے دیگر سیاحتی مقامات پر بھی یہی حالات ہیں. خدا کے لیے گند نہ پھیلا کریں. اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان.